کام سے بات کرتا ہوں دوسرا جو میرا ایک بیٹا اگر پورا کا فیصلہ تو ہم ان کو دے رہے ہیں سارے لکھ کے، اور اس میں تو یہ جو ہے آپ کو فلسطین والا آ گیا، نیچے جو بل آ رہا ہے اس کی بات آ گئی، آخر میں سپریم کورٹ کی کر میں 3 پوائنٹ کافی ہے میرے خیال اسی بسم اللہ کریں جی. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. جمعیت علماء اسلام پاکستان کی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس 2 اور 3 نومبر کو یہاں اسلام آباد میں منعقد ہوا، اور آئین میں 26ویں ترمیم کے حوالے سے یہاں پر جو مذاکرات ہوئے اور جو حتمی بل پر اتفاق رائے ہوا، مرکزی مجلس شورا نے اس پر اطمینان کا اظہار کیا. آئین میں سود کے خاتمے کے لیے تاریخ کا تعین، شریعت کورٹ، فیڈرل شریعت کورٹ کو مضبوط بنانا، ان کی اختیارات میں اضافہ کرنا اور اس کو حقیقی معنوں میں ایک عدالت تسلیم کرانا، اس کے ساتھ ہی اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پیش ہو جانے کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ میں اس کو بحث کرنا آئینی طور پر لازم قرار دیا گیا ہے. جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے اس پر خراج تحسین پیش کیا ہے اور قوم کو مبارکباد دی ہے. دینی مدارس کے حوالے سے ان کی رجسٹریشن اور بینک اکاؤنٹس کا جو ایکٹ پاس کیا گیا ہے اسے بھی مرکزی مجلس شورا نے ایک مستحسن اقدام قرار دیا اور پورے ملک میں دینی مدارس نے اس پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے فلسطین پر اور غزہ کے عوام پر وحشیانہ بمباری کر کے جن جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے، جمعیت علماء اسلام اس کو انسانیت کش اقدام قرار دیتی ہے. اقوام متحدہ کی ہدایات کے باوجود اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے باوجود اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. اس حوالے سے عالمی قوتیں وہ ایک ظلم اور انسانی قتل
کی حمایت کر رہے ہیں، امریکہ ہو یا مغربی دنیا، اسرائیل کی ان مظالم کی حمایت کے بعد انہیں انسانی حقوق کی بات کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔ ہم اپنے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ کچھ بھی ان کی مدد نہ کر سکیں، لیکن ان کی مالی معاونت کے لیے آگے بڑھیں، تاکہ وہاں پر جو یتیم بچے رہ گئے ہیں، بے خانماں لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، غذائی قلت ہے، دوائیں موجود نہیں، علاج کی تمام سہولتیں تباہ و برباد کر دی گئی ہیں، یہ انسانیت کا فریضہ بن جاتا ہے کہ وہ ان مظلوم انسانوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ حکومت ایک نئی قانون سازی کی طرف جا رہی ہے اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 میں ترمیم کرنا چاہتی ہے۔ ایک بار پھر ہمارے دفاعی ادارے کو وہ اختیار دیے جا رہے ہیں کہ پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلے نیب سے شکایت تھی، اس کے اختیارات کم از کم کیے گئے، لیکن آج دفاعی ادارے کو بے تحاشا اختیارات دے دینا کہ کسی کو بھی شک کی بنیاد پر 90 دن تک اپنی تحویل میں رکھ سکتا ہے اور تحویل کی اس مدت میں مزید اضافہ بھی کر سکتے ہیں، میرے خیال میں یہ ایک سول مارشل لا ملک پہ قائم کرنے کے مترادف ہوگا۔ یہ جمہوریت کے چہرے پر ایک دھبا ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، جو جمہوریت کے علمبردار، ووٹ کو عزت دینے کے علمبردار، آج وہ ایک ایسا ایکٹ پاس کر رہے ہیں کہ جو اپنے ہی ہاتھوں سے جمہوریت کے چہرے پر کالک ملک رہے ہیں۔ ان کو اس بات سے احتراز کرنا چاہیے۔ جمہوری ادارے اس قسم کے قوانین کی اجازت نہیں دے سکتے۔ پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ 26ویں ترمیم میں حکومت بیٹھے، حکومت سوچے کہ 26ویں ترمیم میں کن کن شقوں کو واپس لینے پر وہ آمادہ ہوئی، اور 26ویں ترمیم کے اصل مسودے میں جن شقوں کو واپس لینے پر وہ آمادہ ہوئی ہے، کیا یہ آج کا ترمیمی ایکٹ یہ اس 26ویں ترمیم میں حکومت کی اپنی آمادگیوں کی نفی نہیں کر رہی؟ کیا یہ نیا ایکٹ 26ویں ترمیم کی روح کے منافی نہیں ہے؟ کیا یہ آئین کا تقاضا ہوگا کہ کل آپ نے 26ویں ترمیم میں وہ سارے کردار واپس لے لیے کہ جس سے ہمارے آرم فورسز کو سول کے اندر اختیارات میں اضافہ مل رہا تھا، آج دوسری طرف سے آپ نے ایکٹ پاس کر کے اپنے ہی اس عمل کی نفی کی ہے؟ یہ آئین کی توہین ہے، آئین کے 26ویں ترمیم کی توہین ہے، پارلیمنٹ کی توہین ہے، جس نے کہ یہ 2-4 روز میں پاس کیا اور آج آپ اس کی نفی کر رہے ہیں۔ وقف معاملات ایکٹ
جمعیت علماء اسلام اس سے پہلے بھی اسلام آباد کی حدود تک پاس کیے گئے ایکٹ جس کا تعلق وقف املاک کے ساتھ ہے اس کو غیر شرعی قرار دے چکی ہے، اور یہ صرف جمعیت علماء اسلام کی رائے نہیں بلکہ یہ امت کا اجتماعی رائے ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل اس ایکٹ کے خلاف اپنی رائے دے چکی ہے۔ آج اسی ایکٹ کے قریب قریب اس کے مماثل ایک ایکٹ ہندوستان میں پاس کیا جا رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آج وہاں کی گورنمنٹ وہاں کے مسلمانوں کی اربوں ایکڑ پر مشتمل مسلم اوقاف کے خلاف ایک قانون پاس کرنے جا رہی ہے، ہندوستان مسلمان کے جائیدادوں کو جس طرح ہڑپ کرنا چاہتا ہے، ان کے وقف املاک کو جس طرح ہڑپ کرنا چاہتا ہے، پاکستان کی حکومت نے پاکستان کے اندر رہ کر مسلمانوں کے اوقاف کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی۔ کوئی ضمیر ہے کہ اس ضمیر کو ایک دفعہ جھنجھوڑا جائے کہ ہم پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی احکامات کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں۔ مبارک ثانی کیس میں سپریم کورٹ نے فیصلے دیے، بالآخر سپریم کورٹ کو اپنے فیصلوں کی اصلاح کرنی پڑی۔ اسی طریقے سے شادی بیاہ کے معاملات، دوسرے نکاح کے معاملات پر جو سپریم کورٹ کے فیصلے آئے ہیں وہ قطعی طور پر قرآن و سنت کے احکامات کے خلاف ہیں۔ میں نے اپنی عائلی زندگی میں نہ سپریم کورٹ سے پوچھنا ہے، نہ میں نے حکومت سے پوچھنا ہے، میں نے اللہ کے حکم کے تحت کرنا ہے، میں نے اللہ سے پوچھنا ہے اور اللہ ہی کے سامنے جواب دے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں کسی سپریم کورٹ کے ایسے غیر شرعی فیصلے اور حکومت کی طرف سے پاس کیے گئے غیر اسلامی قانون کا پابند نہیں ہوں گا۔ آئین کہتا ہے کہ ہر قانون قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، کورٹ پابند ہے کہ وہ قرآن و سنت کے تابع فیصلے دے گی۔ ایسے فیصلوں کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے، ہم اس کے خلاف جائیں گے، دوبارہ کورٹ میں اپنا مقدمہ لے کر ہم جائیں گے۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، آئین و قانون کے دائرے میں لڑیں گے اور یہاں پر اسلامی اقدار کو سربلند کریں گے۔ اسلامی اقدار و احکامات کو انسانی حقوق کے منافی قرار دینا کسی ملحد کا کردار ہو سکتا ہے، کسی اللہ کے سچے بندے کا کردار نہیں ہو سکتا۔ ہم کبھی بھی دفاعی پوزیشن پر آ کر اسلام کی جنگ نہیں لڑیں گے۔ ہم واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں جارحانہ انداز کے ساتھ اللہ کے دین کی جنگ لڑیں گے۔ ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس حوالے سے ہم عوام میں بھی جائیں گے، ہم عوام میں بیداری پیدا کریں گے، ہم عوام کے اندر ایک شعور بیدار کریں گے کہ آپ کے ملک کے اندر اللہ کے دین کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہ کر سکے، چاہے وہ ہماری اسمبلیاں ہوں، چاہے وہ ہمارے حکمران ہوں، یا چاہے وہ ہمارے عدالت ہوں۔ سکھر اور پشاور عوامی اسمبلی۔ اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ العزیز 28 نومبر کو سکھر میں باب الاسلام کانفرنس کریں گے، یہ ایک عوامی اسمبلی ہوگی۔ ہم 8 دسمبر کو پشاور میں انشاءاللہ اسرائیل مرد آباد کانفرنس کریں گے، وہ بھی عوام کی اسمبلی ہوگی، اور ہم ملک کے اندر اس قسم کے جو اقدامات ہو رہے ہیں ان کو ان اجتماعات میں اٹھائیں گے، اور ایک پوری تحریک کے طور پر انشاءاللہ ہم آگے اپنا قدم بڑھائیں گے۔ وآخر دعوانا
अन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मौलाना साहब, आपने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम में अगर आप हुकूमत के साथ ताउन न करते तो मैंने जो 11 लोग भेजे हुए थे उनके लिए वो पास करवाना था। अब वो 27वीं आईनी तरमीम लेके आ रहे हैं और उसमें भी उनके पास ऑप्शन है कि वो 11 उनको इस्तेमाल करके तो पास करवाना। तो आप उसको रोकने के लिए क्या? अभी तक तो तरदीद आ रही है कि कोई 27वीं तरमीम नहीं आ रही। जिस वक्त ये तय हो जाएगा कि वाकई आ रही है तो फिर हम तबसरा करेंगे, आप भी होंगे, हम भी होंगे इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, ये बताइए कि अगर आज पार्लियामेंट से ये इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट पास होता है तो आपका अगला अमल क्या होगा? इसके खिलाफ जाएंगे, रोकेंगे? जाहिर है जी कि हम तो उस खिलाफ बात करेंगे और बरमला करेंगे और पब्लिक में जाएंगे जी। इस तरीके से तो माशाल्लाह को कबूल न क्यों न करें फिर हम। मौलाना साहब, ये बताएं कि आपने यकीनन मजलिस शूरा को आपकी जो जिस जमात के साथ आजकल हमांगी है, आपसे मुलाकातें भी आपकी जारी हैं, मेरा मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, उससे मुलाकातों के और मुस्तकबिल का जो लाए अमल है उसके बारे में मजलिस शूरा को एक बात मिली होगा। इसके साथ सवाल यह है कि एक सोशल मीडिया पर क्योंकि एक प्रोपेगेंडा हो रहा था तो फौरी तौर पर इमरान खान ने आपसे रब्ता किया, इमरान खान ने आपको पैगाम भेजा PTI की 2 आला शख्सियात के जरिए और आपसे रब्ता किया गया। तो क्या इमरान खान के ये राब्ते और आपके साथ कुर्बत, क्या वो आपके साथ मिलकर कोई लायामल बनाना चाहते हैं मुस्तकबिल में, और क्या आपकी भी इसी तरह पैगाम रसानी होती है इमरान खान के साथ? शुक्रिया। आपके सवाल को ज़रा थोड़ा सा नज़रअंदाज करके, माफ़ी चाहता हूँ, आपके सवाल को नज़रअंदाज करके मैं ये बात कहना चाहूँगा कि यकीनन हम इस ज़रूरत को महसूस करते हैं कि जमीयत उलमाए इस्लाम जब अपोजिशन की जमात है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपोजिशन की जमात है, तो कोई पार्टी असेंबली के अंदर रहते हुए 2 अपोजिशन नहीं किया करती। अब अगर इस माहौल से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, ताल्लुकात के अंदर जो तलखी थी उस तलखियों को हम दूर कर सकते हैं, एक बेहतर माहौल हम पैदा कर सकते हैं, तो हम इससे वो फ़ायदा क्यों नहीं उठाएंगे। इख्तिलाफ पीपल्स पार्टी से भी है, इख्तिलाफ मुस्लिम लीग से भी है, इख्तिलाफ MKM से भी है, इख्तिलाफ नेशनल पार्टी से भी है, लेकिन ताल्लुकात भी हैं, तलखियाँ नहीं हैं। हम तहरीक इंसाफ के साथ इख्तिलाफ के बावजूद अगर तलखियों का खात्मा करके एक नॉर्मल किस्म का जो ताल्लुक सियासी जमातों का आपस में होता है वहाँ पर ले आते हैं, तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत में एक मुस्बत तब्दीली कहलाएगी। मौलाना साहब, ये बताइएगा कि ये जो एक्ट इंसदाद दहशतगर्दी वाला पास होने जा रहा है, क्या ये उससे पहले मुसवदे में था जिसको रोका गया, उसमें ख़त्म किया गया? ये उसका मफहूम वहाँ था। अब अगर मफहूम वहाँ से निकाल दिया और ख़ुद उन्होंने आमादगी ज़ाहिर की, तो क्या उस अपनी आमादगी की नफी नहीं कर रहे? वाज़ेह इशारा नहीं मिला इसके लेकिन इस पर काम भी हो रहा है किसी न किसी तरफ। अगर ऐसी नौबत आई तो क्या आप दिल्ली हुकूमत की मुखालफत करेंगे इस तरमीम में, या दोबारा फिर साथ दे सकते हैं? क्या आप किसी भी स्टेज पे इस हुकूमत के साथ जा सकते हैं? देखिए, अगर तो एक एहतिमाल की बात है, जब आप अगर लगाते हैं अपने सवाल में तो वो एक एहतिमाल की बात होती है, तो एहतिमाल पर तो जवाब नहीं दिए जाते, तो थोड़ा सा हकायक की तरफ आ जाएंगे। अगर ये बताएं कि जो तरमीम पहले लाई जा रही थी उसमें तो बड़ी खुशनाक किस्म की चीज़ें थी, जिस पे हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं कि आपने उसका रास्ता रोका है। लेकिन सर, एक जो अभी इस तरमीम के अंदर एक बात जो है कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि जजेस के तकर्रर के वक्त तो उन्हें जो है इंतहाई जो आला मेयार की कसौटी उस पर परखना चाहिए, लेकिन जज की कुर्सी पर बैठने के बाद किसी के ऊपर ना तो खौफ का साया होना चाहिए और ना ही कोई लालच होना चाहिए। तो अब जो सीनियर 3 जजेस की तैनाती का इख्तियार, चीफ का इख्तियार हुकूमत के पास है, तो क्या सीनियर जजेस हुकूमत से की तरफ नहीं देखेंगे फैसले करते हुए? क्योंकि मुतअद्दिद केसेस में हुकूमत या तो फ्रीक होती है या उसमें मुजरिम के तौर पे खड़ी होती है। मेरे ख्याल में देखिए, ये तो एक हमारे एक हम खुद बनाया हुआ एक माहौल है। क्या आर्मी चीफ का तयन प्राइम मिनिस्टर नहीं करता? कोर्ट में भी तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर को देखता रहता है। वो जिस प्राइम मिनिस्टर ने जिसको आर्मी चीफ बनाया उसी को उन्होंने तिया पांचा कर दिया जी। तो मेरे ख्याल में एक सिस्टम होना चाहिए, जिस सिस्टम के तहत माजी में अदलिया एक ऐसी जगह पर पहुंच गई थी कि जिससे बाकायदा पार्लियामान की जो खुद मुख्तारी थी
اور اس کی جو بالادستی ہوتی ہے اور سپرمیسی تھی وہ جب بری طرح متاثر ہو رہی تھی تو کہیں نہ کہیں تو کوئی راستہ نکالنا ہوگا. اب جو راستہ بھی آپ نکالیں گے کوئی نہ کوئی ایک پہلو سے اس پر ایک سوال تو مرتب ہو سکتا ہے. تو اس میں مجموعی طور پر اصول دیکھنا چاہیے. کوئی بھی حکومت آئے گی تو ہر حکومت کو یہ اختیار حاصل ہوگا, کوئی یہ موجودہ حکومت کا اختیار تو نہیں. اور 26 آئینی ترمیم میں آپ نے کہا جو زہر تھا سانپ کا اور دانت بھی نکال دیے, یقیناً وہ پی ٹی آئی کا بھی انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا ہر فورم پہ. دوسری طرف علی بن گنہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے چمک سے متاثر ہوئے سودے بازی کر دی, تو آپ اس پہ کیا کمنٹ کریں؟ میرے خیال میں ان کی پارٹی سے پوچھا جائے, مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں آپ اس بارے میں؟ ان کی اپنی پارٹی سے اگر پوچھ لیا جائے ان کے بیان کے بارے میں تو زیادہ بہتر ہوگا, بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے اس کا سوال کریں. میں پارٹی سے ریلیٹڈ ہوں, افراد سے نہیں ہوں جی. تو پارٹی نے جو بات میرے ساتھ یہ کی ہیں تو وہ میرے خیال میں مطمئن ہیں اور وہ بڑے اچھے ماحول میں ہوئی ہیں. اگر ان کی پارٹی کا کوئی فرد اپنی پارٹی ہی کے خلاف کوئی ایسی بات کرتا ہے تو ان کی پارٹی سے سوال کرنے وہ ان سے پوچھے, میں تو اس کو تبصرہ نہیں کروں گا. جی سے بھی لے لیں ایک سوال. حکومت یہ کو بیچ رہی ہے انہیں بولے پہلے بھی پیچھے کی ہے پیسے نہیں ملے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو اگر بس میں چلے پورا ملک ہی بیچ دیں جی. جی کیونکہ لوگوں کو کیا کھلائیں گے پلائیں گے آپ جی. تو یہ جو نشکاری کا نظام ہے حضرت, نشکاری کا نظام بھی ایک دنیا بھر میں ایک پالیسی ہے. کوئی یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں ایسا کر رہے ہیں, پوری دنیا میں اس کا نظام چلتا ہے. ادارے نیشنلائز بھی ہوتے ہیں, ادارے پرائیویٹائز بھی ہوتے ہیں, اور یہ دو الگ الگ تصورات ہیں. کسی زمانے میں جب بھٹو صاحب تحریک چلا رہے تھے ایوب خان کے زمانے میں تو نیشنلائزیشن جو ہے اس کا پرچار ہو رہا تھا, اور جب ان کی حکومت آئی تو انہوں نے تمام اداروں کو نیشنلائز کر بھی دیا, لیکن پھر انہی کی پارٹی تھی 88 میں کہ وہ پرائیویٹائز کر رہی تھی. تو دنیا میں سارے نظام جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں حالات کے ضرورت کے ساتھ. پورے ملک میں اور خصوصاً خیبر پختونخوا بلوچستان میں حالات آپ کے سامنے ہے, جو سیکورٹی وہاں کا مسئلہ بنا ہوا ہے. یہ جو آئی چیف اور چیف سروس چیف کی مدت ملازمت میں توسیع ہے 3 سال سے 5 سال, کیا آپ کو امید ہے کہ یہ جو حالات ہے جس طرح کی دہشت گردی ہے یہ سب کچھ اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا؟ اور دوسرا بی بی جو کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی وائف ہے, اس نے وہ عدالت میں روئی ہے, تو اس نے یہ بھی کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور اس کو ناانصافی پر مبنی سزا دی گئی ہے. اس پر آپ کا موقف کیا ہے, اور کیا عمران خان کو جلد از جلد رہا کر دینا چاہیے؟ آپ کے مطالبہ کریں گے؟ دیکھیے, جہاں تک آپ کا سوال ہے آرمی چیف کے حوالے سے, میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں اضافہ کرنا, ایکسٹینشن دینا, یہ انتظامی معاملات ہوتے ہیں. یہ ہر حکومت میں دیے گئے ہیں. گو کہ میں ذاتی طور پر اس کے حق میں نہیں ہوں, لیکن پھر بھی ایک انتظامی معاملہ ہے. ہر حکومت اپنے اختیار کے تحت ایک فیصلہ کر سکتی ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, ایک نہیں ہوگا تو دوسرا آئے گا, دوسرا نہیں ہوگا تیسرا آئے گا. ہمارے لیے تو وہ بھی جرنیل, وہ بھی جرنیل, وہ بھی جرنیل. لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ اپنے اختیارات میں اس قدر اضافہ کرنا اور اس کے لیے حکومت کو پریشرائز کرنا کہ آپ یہ قانون پاس کریں, یہاں تک کہ نظر آئے کہ جیسے ملک ماشاء اللہ لگ رہا ہے, تو جس پر شک ہو جائے اس کو تو آپ فوراً گرفتار کریں. وہ تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے, وہ تو اپنی بیٹھک میں بیٹھا ہوا ہے, آپ نے اس کو اٹھا لیا, 9 دن آپ کی گرفت پہ رہے گا. جو روڈوں پہ دندنا رہے ہیں, جہاں سڑکیں ان کے قبضے میں ہیں, جہاں دیہاتیں ان کے قبضے میں ہیں, جہاں مسجدوں میں وہ رہ رہے ہیں, جہاں لوگوں کے بیٹھکوں میں وہ رہ رہے ہیں, جہاں گلی کوچے ان کے قبضے میں ہیں, وہاں کیا تیر مارا ہے کہ اب اس کے اوپر اختیارات میں بھی اضافہ مانگ کر آپ عام لوگوں کو, سویلین لوگوں کو شک کی بنیاد پر ان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے خیال میں جتنا آپ کے پاس اختیارات ہیں وہ کافی ہیں. دہشت گردی کے خلاف اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں اس میں آپ کے اختیارات میں پہلے سے کوئی کمی نہیں ہے. مزید حالات کا سہارا لے کر اس پر اپنے اختیارات میں اضافہ کرنے کے لیے بطور جواز حالات کو استعمال کرنا یہ ظلم ہے. حالات خراب ہیں, اس کا معنی ہے کہ میرے اختیارات میں اضافہ کرو اور اضافہ کرو اور اضافہ کرو تاکہ سول اداروں کی کوئی حیثیت ہی نہ رہے. تو میرے خیال میں ہمیں پاکستان کو ایک سویلین اسٹیٹ کے طور پر دنیا میں متعارف کرانا ہے, ورنہ آپ کے کسی قسم کے پارلیمانی فیصلے کو اور آپ کی حکومتوں کو باہر کی دنیا میں
एक जमहूरी मुल्क का प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। दूसरा दीदी की जो आज अदालत में रो पड़ी है कि उनको और बानी पिटियाई को नाइंसाफी पर मबनी सजा दी गई है, उसके हवाले से क्या कहेंगे? और इमरान खान को मेरे नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी मैं इस पर बयान दे चुका हूँ। उनके खिलाफ जो जालिमाना रवैये हैं मैं पार्लियामेंट में इस पर बात कर चुका हूँ, और आइंदा भी अगर उनकी पार्टी ने कोई राब्ता ऐसा किया तो मेरा जवाब अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। अगर ये आपने ना मुसलसल तसल्सल के साथ में ये सामने आ रही है कि छोटी बड़े चैनल से आप आम इंतखाबात का मुतालबा एक इसरार की तसल्सल के साथ करते हैं, तो आम इंतखाबात के लिए क्या आप लोग जो है अपोजिशन जमात है, मैं किसी खास जमात का नाम नहीं लेता, अपोजिशन जमात की एहतजाजी तहरीक की तरफ जा सकती है आम इंतखाबात के मुतालबे के लिए? तो जाहिर है जी कि इस तरह के सवाल आप करेंगे तो रफ्ता रफ्ता माहौल बनता जाएगा फिर। जिसका की इलेक्शन है, ये क्या असरअंदाज हो सकते हैं पाकिस्तान की सियासत के ऊपर? और फिर वहाँ इलेक्शन है, खुशियाँ यहाँ मनाई जाती हैं या वहाँ क्या होता है, उसकी जान जीतने का या हारने का? देखिए, अमेरिका जो है उसकी जिसकी भी हुकूमत हो, खारजा पॉलिसी में कोई फर्क नहीं आया करता उनके लिए, चाहे रिपब्लिकन की गवर्नमेंट आए, चाहे वहाँ पर डेमोक्रेट्स की हुकूमत आए, बाहर दुनिया के लिए एक ही है। मुल्क के अंदर की पॉलिसी में कुछ तफावत फर्क नज़र आता है, उनके रवैये में एक फ़र्क होता है, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि वो फ़िलिस्तीनियों का साथ देंगे, जो भी हुकूमत आएगी वो इसराइल का साथ देंगे, वो कत्ल गारतगरी का साथ देंगे, वो इंसानियत का खून बहाने का साथ देंगे, वो इंसाफ का साथ कहीं नहीं देंगे, और अपने जुल्म को हमेशा दोनों इंसाफ कहते रहेंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हज़रात का जी, बड़ी नवाज़िश।